آج تک سٹوریز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 69 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 70 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن سلطان شاہ کے پہلے گھونسے میں پنہا وحشیانہ قوت کے اثرات دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ سلطان شاہ اپنے تن و من حریف کو حواس یکجا کرنے کا موقع دیے بغیر بآسانی اس کا چہرہ لہو لوہان کر دے گا۔ فٹ پاتھوں پر ہلچل سی پیدا ہو چکی تھی، چلنے والے رک رک کر اس طرف دیکھ رہے تھے جدھر جھگڑا ہو رہا تھا، زیادہ متجسس طبیعت رکھنے والے ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسے اسنا میں سگنل سبز ہو گیا اور میں نے انتہائی بائیں طرف دباتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شاباش، میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے شگفتہ لہجہ میں کہا، تمہارا پہلا مکہ عقب نما آئینے میں نظر آیا تھا، اس پر تو 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے، چائے جبڑے کی ہڈی نے بھی جگہ چھوڑ دی ہوگی، حرام زادے کی۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ برابر والی کار میں سوار لڑکیوں کو دیکھ کر دھیمے سر میں سیٹی بجا رہا تھا کہ میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ تو بس مدافعت ہی کرتا رہ گیا، اور اب وہاں خون میں نہایا ہوا شاہد بے ہوش پڑا ہوگا۔ اس کی حماقت سے ایک ضرب کنپٹی پر بھی پڑ گئی تھی۔ یہ اور بھی اچھا ہوا، اب ویرا سے بات کرنے میں مزہ آئے گا، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں بھی بالکل بودا نہیں ہوں، کسی حد تک دھمکیوں کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ سلطان شاہ اپنے ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھا کہ میں نے کار کانٹیننٹل کے احاطے میں چاروں کی۔ کیا وہ یہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ سلطان شاہ نے چونک کر سوال کیا۔ یہاں سے ذرا آزادانہ طور پر ویرا سے گفتگو ہو سکے گی، دوسری جگہ لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تم یہی ٹھہرو، میں کال کر کے واپس آتا ہوں۔ میں چابی اگنیشن میں لگی چھوڑ کر اتر گیا۔ نمبر ملتے ہی ریسیور پر ویرا کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم کسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو جہاں ہر کمرے میں براہ راست فون کی سہولت موجود ہے؟ میں ہوٹل میں نہیں ہوں، ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ پھر وہ کمرہ نمبر 122 کیا تھا؟ بس جو دل ہے سمجھ لو، یہ بھی تمہارا ایک امتحان تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہوٹل سمجھ کر فون کرنے کے بجائے خود ہی دوڑ لگا بیٹھو تو آسانی سے ہاتھ آ سکو گے۔ یہاں میں تمہاری منتظر تھی، آخر یہ امتحان کب تک اتریں گے؟ میں نے احتجاج امیز لہجے میں سوال کیا۔ میں کسی رعایت کا طلبگار نہیں ہوں، اگر میں تم لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوں تو مجھے 2 ٹوک جواب دے دو، اسی لیے تمہاری تلاش جاری تھی، آج اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تم البرٹ کے یونٹ پر کس وقت پہنچ سکتے ہو؟ مذاکرات نہیں، میں اب فیصلہ سننا چاہتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم دیکھ چکی ہو کہ میں نے یونٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تم پورے اعتماد کے ساتھ اسے استعمال کر سکتی ہو۔ کنیرام والا پیغام بھی میں نے ڈیکوڈ کرا لیا تھا، لیکن کسی کام میں رکھنا اندازی نہیں کی۔ اب میں اپنا سر اتار کر تو وفاداری کا ثبوت دینے سے رہا۔ تم نے عقل مندی سے کام لیا کہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ جس نے تمہیں پیغام پہنچایا ہے وہی ایک فائر بھی کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ یک بیک سخت ہو گیا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ پھر بھی تم نے دوسرا راستہ اختیار نہ کیا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی میرے اور تمہارے درمیان بتکلفی رہی ہو، لیکن مجھ سے برابری کے انداز میں بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ نہ بھولو کہ میں تم سے جواب طلبی کا اختیار بھی رکھتی ہوں۔ اس کی غراہٹ ابھری، شاید میرے لب و لہجے نے اسے ضرورت سے زیادہ مشتعل کر دیا تھا، جبکہ میں اس سے مساحلت کے تمام دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن اپنے موجودہ حالات سے بیزار ہو گیا ہوں۔ چاہے یہ سب اسی کا رد عمل ہے، جن باتوں کو تم اپنی وفاداریوں کے لیے استعمال کر رہے ہو وہ سب تمہارے خلاف چاہتی ہیں۔ اس کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ ضابطوں کے مطابق اپنے دائرہ کار سے تجاوز بغاوت کی تعریف میں آتا ہے، اور تمہارے ہر عمل سے اس کی بو آتی ہے۔ تم اپنی طاقت اور صلاحیت کا اظہار کر کے خود کو منوانا چاہ رہے ہو، جو صرف اور صرف بلیک میلنگ ہے۔ اتنی باصلاحیت ہو تو اپنے طور پر زندہ رہنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کر ہی رہا تھا، تمہارے سامنے آنے سے حالات میں تبدیلی کا احساس ہوا تو مصالحت کی خواہش پیدا ہوگی، جس لئے میں مایوس ہوا دوبارہ اپنی راہ پر ہولوں گا۔ میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ کون سا سوال؟ میرے ذہن پر رفتہ رفتہ جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ تم یونٹ پر کس وقت پہنچ سکتے ہو؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا۔ تمہارے غیر یقینی رویے کو دیکھتے ہوئے میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پھر سوچ لو، یہ خیال رہے کہ تم یونٹ سے فرار نہیں ہوئے تھے بلکہ فرار کرائے گئے تھے۔ اسی وقت سے ایک ایک لمحہ تمہاری نگرانی ہوتی رہی ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتی چلی گئی۔ لفظوں سے کھیل کر وہ مجھے جو کچھ جتانا چاہ رہی تھی وہ فوراً ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو غزالہ کا گھر بھی اس کی نگاہ میں آ چکا تھا۔ میرے انکار کی صورت میں وہ براہ راست غزالہ پر ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ شام 7 بجے میں اپنی آواز کی کمزوری محسوس خود کر رہا تھا۔ گڈ، تم تنہا اور غیر مسلح ہو کے میرے آدمی سائے کی طرح تمہارا پیچھا کریں گے۔ تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو نتائج کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ بادامی داڑھی والا ایک سایہ صدر کے علاقے میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کے ہرزہ سرائی کے جواب میں نے پرسکون لہجے میں کہہ ہی ڈالا، کیا؟ اس کی آواز سے بے اعتباری اور اشتعال کی کیفیت حاویدہ ہونے لگی۔ تم نے ہاتھ اٹھایا میرے قاصد پر؟ تمہارا قاصد ہوٹل کا ایک باوردی سروس بوائے تھا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ سروس بوائے کو استعمال کیا گیا ہوگا۔ اس کی آواز بے حد غصیلی تھی۔
میں نے تو بس یہ دیکھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور اسے گھیر لیا۔ اگر وہ واقعی تمہارا آدمی ہے تو اس کی خبر لو، ایسا نہ ہو کہ پولیس کیس درج کر لے، اور اب تم نے میرے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھایا تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ میں احتیاط کروں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ اسے تعقب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چھپنے کی بجائے نگاہوں میں آ کر مجھے ہراساں کرنا چاہ رہا ہو۔ ایسی صورت میں میرے لیے اس کی ٹھکائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ جو کچھ ہوا میں اب بھی اسے بھلانے پر آمادہ ہوں۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ آج 7 بجے ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ کہہ کر اس نے میرا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے وجود میں غصہ بھرنے لگا۔ سلسلہ منقطع کر کے غزالہ کا نمبر ملایا تو میرے دل پسلیوں میں دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے تاریک تارے ناچ رہے تھے۔ ریسیور پر کرنل کی پرسکون آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ اسے عمومی انداز میں خیریت دریافت کر کے میں نے فون بند کر دیا اور تیزی سے باہر کی طرف چل دیا۔ سلطان شاہ نے پوری تفصیل بہت صبر اور سکون کے ساتھ سنی تھی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، وہ بہت مکار عورت معلوم ہوتی ہے، تمہیں دھمکا کر دوبارہ گھیرنے کے چکر میں ہے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ میں پوری طرح چوکنا تھا۔ البرٹ کی قیامگاہ سے ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا۔ جب ہم روڈ پر سواری کے انتظار میں تھے تو آوارہ کتوں کے سوا دور تک کسی زیرو کا وجود نہیں تھا۔ نہ ٹیکسی کے پیچھے کوئی اور نہ ٹیکسی یا رکشہ موجود تھا۔ آخر اس ویران سڑک پر تعاقب کیسے جاری رکھا گیا ہوگا؟ اس نے سڑک پر دوڑ تو ہرگز نہ لگائی ہوگی۔ اگر اس کے پاس موٹر سائیکل بھی رہی ہوگی تو یہ ممکن ہے کہ ہمارے بھٹکنے کے بعد 1.5 گھنٹے تک اسے ریت، ٹیلوں اور سمندری دلدل میں گھسیٹتا پھرا ہوگا، اور اس وقت بھی پیچھے کوئی ایسی گاڑی نہیں جس پر تعاقب کا شبہ ہو سکے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں مارنے کے بجائے زندہ پکڑوانے کے چکر میں ہے۔ سلطان شاہ چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے کہ اب اس کا اصل نشانہ بھابھی کی ذات ہو۔ میں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر کار ویران راستوں کی طرف موڑ دی۔ کماڑی تک محتاط ہو کر ڈرائیونگ کرتا رہا، لیکن ویرا کے سائے کہیں نظر نہ آ سکے۔ مدعا یہی رہا تھا کہ مجھے خوف زدہ کر کے البرٹ کے یونٹ پر پہنچنے پر مجبور کر دے، جہاں میرے استقبال کے لیے پہلے سے جال تیار ہوتا، اور ایک بار پھر مجھے بدستو پا کر دینے کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آ جاتی۔ کار غزالہ کے گھر جانے والے راستے پر ڈالتے ہوئے میں دل ہی دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ اگر میں ویرا سے وہاں پہنچنے کا وعدہ کر ہی چکا تھا تو مجھے 7 بجے لازماً وہاں پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک مرد کا وعدہ تھا۔ پھر یہ میرے اختیار میں ہوتا کہ ویرا سے ملاقات کی اس شام کو بھی اس کے لیے یادگار بنا دوں۔ تنظیم سے ایک مرتبہ کٹ جانے کے بعد اب دوبارہ ان کے صفوں میں گھسنے کی امید نہ رہی تھی، تو کیوں نہ پرانی روش برقرار رکھتے ہوئے انہیں تباہی سے دوچار کیا جاتا۔ بہت خاموش ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان شاہ نے مجھے روکا۔ ویرا خانم سے ملاقات کا پروگرام طے کر رہا ہوں، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو کیا تم جاؤ گے وہاں؟ اس نے پہلو بدل کر مجھے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میرے سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ بس دیکھتے جاؤ کہ آج کیا ہوتا ہے، یہ دوسری رات بھی آسانی سے نہ بھلائی جا سکے گی۔ یہ ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر بولا، اور گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ فضا میں بس انجن کا مسلسل اور یکساں شور باقی رہ گیا تھا، اور گاڑی تیزی کے ساتھ غزالہ کے گھر سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ہرگز اس کا رخ نہیں کریں گے، غزالہ نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں اپنے معاملات سے تمہیں بالکل ہی تعلق نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس حد تک دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کرو، میرے نرم ناصحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اپنی مرضی سے وہاں نہیں جا رہے، وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے ملامت آمیز لہجے میں بولی۔ شوگر کوئن یا ویرا لائڈ نے آپ کو وہاں بلایا ہے، آپ جس انداز میں اسے ذکر دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، اس کے بعد یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ پھولوں کے ہار لے کر آپ کا استقبال کرے گی۔ سمجھدار ہو کر کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ میں خود بھی اپنے فیصلے کے مضمرات سے اچھی طرح کا ہوں، لیکن یہ موقع گوا دیا تو پھر شاید میں اسے ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس کھیل میں ہر موڑ پر نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ پہلے اسکندر سب سے بڑا نظر آتا تھا، پھر اس کا منصب مجھے سونپ دیا گیا تو A2 کسی مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے سامنے آیا، اور اب وہ بھی بے وقت ہی نکلا۔ اسے کسی کتے کے پلے کی طرح بے پرواہی سے مار ڈالا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شوگر کوئن خود کیا بلا ہے اور اس کا اصل کھیل کیا ہے، اور آپ کا اکیلے جانے کا ارادہ ہے۔ اس نے قدرے کمزور سے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا مشورہ ہو تو ایک بینڈ پارٹی بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ پکڑے گئے؟ سلطان شاہ بے ساختہ دخل انداز ہو بیٹھا۔ وہ عموماً میرے اور غزالہ کی گفتگو سے لا تعلق رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس اضطراری انداز میں بولا تھا اس پر میں حیران رہ گیا تھا۔ اپنی اور غزالہ کی بحث بھول کر میں نے وسیلے انداز میں اسے گھورا، لیکن وہ سرے سے میری طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت اس کی ساری توجہ غزالہ پر مرکوز تھی، جس کی آواز سنتے یوں ہمہ تن گوش ہو گئی تھی جیسے وہ کوئی تحیر خیز انکشاف کرنے والا ہو۔ اگر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی، وہ اپنی دھن میں غزالہ سے مخاطب ہو کر بکے جا رہا تھا۔ بینڈ باجا لے کر یہاں آنے کی بجائے وہاں جاؤ گے، اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ وہ تو گنڈی ہے، گنڈی۔ آزاد علاقے میں ہوتی تو ہم لوگ اسے اتنی احتیاط سے مارتے کہ بدن پر کہیں زخم نہ آتا، پھر ممی بنا کر دوسروں کی عبرت کے لیے کہیں سجاتے تھے۔
اپنے بچوں کی ممی کو یوں سرعام سجاتے ہوئے شرم بھی نہ آتی تم کو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے جوابی وار پر وہ بکھلا گیا، سارا جوش پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گیا۔ چہرے کے تاثرات سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے گہری نیند میں اس پر ٹھنڈے پانی کی بھری ہوئی بالٹی انڈیلتی ہو۔ وہ شاید کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ وہ بے بسی کے ساتھ ہکلاتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں بولا، ممی نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میرے گھر والے تو سفید نسل کی بہو کو دیکھتے ہی مجھے گولی مار دیں گے۔ میرا مطلب تو وہ تھا، وہی یعنی وہ جو مردوں کی بنائی جاتی ہے۔ قبر اور سمادھی کے علاوہ کوئی اور لفظ میرے علم میں نہیں ہے۔ تم نے ایجاد کر لیا ہو تو اور بات ہے، میں نے اسے چڑھانے کے لیے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے، غزالہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ بلا وجہ کیوں بکلا رہے ہیں اسے؟ تم کہو تو ابھی بینڈ باجا لے آؤں، سواری میں گدھے سے ہاتھی تک جو جانور پسند ہو اسی پر سج کر آؤں گا، میں نے شوق اور جارحانہ لہجے میں کہا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت میں خود بھی اس کی مداخلت سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کے تیور اچھے نہیں تھے۔ وہ ہر قیمت پر مجھے شوگر کوئین کی طرف جانے سے روکنا چاہتی تھی، جبکہ میں اس کتالائے عالم سے مٹ بھیڑ کا کوئی موقع ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کا سراغ کھو کر دوبارہ اسے تلاش کرنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ سکتا تھا، کیونکہ بھاری کشت و خون کے بعد تنظیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان تھا۔ ایسی صورت میں لے دے کر بس ایک لائٹس کاٹیج ہی کا نام رہ جاتا تھا، جدھر کا رخ کرنے کے بعد زندہ سلامت واپسی مقدر ہی کی طفیل ہو سکتی تھی، بلکہ وہ لوگ اپنے رازوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی مداخلت کار کو نہایت بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دینے پر قادر تھے۔ پچھلے تجربات سے یہی ثابت ہوا تھا کہ ان معاملات میں لائٹس کاٹیج کا محلف کو بہت اہم تھا۔ ہمارے سے تعلق نہ رکھنے والا شخص ایک بار تو بھولے بھٹکے ادھر سے گزر سکتا تھا، لیکن ایک رخ زیبا کو دوسری بار ان اطراف میں بھٹکتے دیکھ کر عمارت کے بے رحم اور شفاق محافظ کسی نہ کسی طرح باز برس کا آغاز کر دیتے تھے، جس کا معقول جواب نہ ملنے پر رخ زیبا کو پیوند خاک کر ڈالنے کی جملہ امکانات موجود رہتے تھے۔ غزالہ کے چلے جانے کے بعد میں سگریٹ سلگا کر اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ سلمہ مجھے تلاش کرتی ہوئی وہاں آ نکلی۔ شاید سلطان شاہ کو نگاہیں پہچاننے میں ملکہ حاصل ہو چلا تھا، کیونکہ سلمہ کی نگاہوں میں اپنائیت سے لبریز شکوہ رچا ہوا تھا، جسے محسوس کرتے ہی وہ کمرے سے اتنی پھرتی کے ساتھ نکلا تھا کہ مجھے اس کو روکنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سلمہ تخلیہ میسر آتے ہی سوال کرتے ہوئے میرے برابر والے صوفے پر آ بیٹھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے مجھے اپنا محکوم یا فرمان بردار گردانتی ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فضا میں دھوئیں کے مرغولے چھوڑتے ہوئے انجان بن کر جوابی سوال کا ڈالا۔ جہانگیر بری طرح زخمی ہے، یہ بات تم سے پوشیدہ تو نہ ہوگی؟ اس نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ زخمی ضرور ہے لیکن بری طرح نہیں، میں نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ کہا۔ جو کچھ ہو رہا ہے تم اس سے کسی حد تک باخبر ہو چکی ہو۔ جو زخمی نقاب پوش رات کی تاریکی میں اپنے زخموں کی ڈریسنگ کرنے تمہارے خوابگاہ میں آیا تھا، اس کے آدمیوں نے اپنے سربراہ کا انتقام لے لیا۔ گھر سے تو تم لوگ ایک ساتھ ہی نکلے تھے۔ اس کا استفسار طلب لہجہ اتباع امیز تھا۔ شاید تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ جب ہم ساتھ نکلے تھے تو صرف وہی کیوں زخمی ہوا؟ میں کیسے صحیح سلامت لوٹایا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرے انداز پر وہ چلا گئی۔ صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم ساتھ تھے تو تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ فوراً ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اپنے زخمی ہونے کے بارے میں جہانگیر نے یقیناً کوئی نہ کوئی کہانی تراشی ہوگی، لیکن وہ سلمہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ اس وجہ سے وہ اب مجھ سے آمری تھی تاکہ ہم دونوں کی کہانیوں میں تضاد تلاش کر کے ہمارے سروں پر سوار ہو سکے۔ ہم یہاں سے ساتھ ضرور گئے تھے لیکن پھر ہمارے راستے جدا ہو گئے تھے۔ اتنا معلوم ہے کہ وہ ان ہی لوگوں میں گر گیا تھا، لیکن تفصیل ابھی تک معلوم نہیں اس کی۔ میں اب سنجیدگی کے ساتھ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ وہ چند ثانیوں تک مجھے غسیلی نظر سے گھورتے رہنے کے بعد تلخ لہجے میں بولی، بلند آواز میں سوچو گی تو میں بھی کوئی مناسب مشورہ دے سکوں گا۔ میں نے مضحکانہ لہجے میں کہا، پہلے میں تم دونوں کو الگ سمجھتی رہی تھی، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ تم دونوں ایک ہی ہو۔ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوگی۔ ایک ہو نہیں سکتے، وہ تمہارا شوہر ہے اور میں محض اس کا ایک دوست۔ یہ کہتے کہتے میں نے اچانک رازدارانہ لہجہ اختیار کر لیا۔ اس کے سامنے نہ کہہ بیٹھنا، بری طرح بھڑک جائے گا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرے مصالحانہ رویے کے باوجود وہ ہر بات مجھ سے کیوں چھپاتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ صوفے پر گرتے ہوئے بولی، یہ خوش فہمی ہے تمہارا رویہ مصالحانہ ہوتا تو اس کی کہانی پر بلا کم و کاس یقین کر لی تھی۔ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے میرے پاس نہ دوڑی آتی تو 4 بار اس سے ڈھیل تو ہوگی تو خود ہی نادم ہو کر راہ راست پر آ جائے گا۔ اس کی چمڑی بہت موٹی ہے، وہ اتنی آسانی سے راہ راست پر نہ آئے گا۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی، جیسے اب جہانگیر کا ذکر ہی ختم کر دینا چاہتی ہو۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولی، ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی کہہ ڈالو لیکن ذرا فاصلہ برقرار رکھو۔ غزالہ نے دیکھ لیا تو مجھ سے بدظن ہو جائے گی۔ اس نے خفت امیز انداز میں ہنستے ہوئے میرے ہاتھ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کل رات میں بڑی بے چینی کے ساتھ تم لوگوں کی واپسی کے منتظر تھی، لیکن دودھ پیتے ہی نہ جانے کیا ہوا کہ بے اختیار نیند آنے لگی اور آخرکار میں گہری نیند سو گئی۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہتی لیکن میں نے دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ اب شاید تم یہ کہو گی کہ تمہیں دودھ میں کوئی زہر ملا کر دیا گیا تھا، لیکن تمہارے ستارے اچھے تھے کہ تم زندہ بچ گئی۔ یہ مطلب نہیں تھا میرا۔
میرے جارحانہ لہجے پر وہ چوکڑی بھول گئی، لیکن کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے۔ میں صبح دیر تک مسلسل اور گہری نیند سوت رہی، جبکہ میری نیند ہمیشہ کچی ہوتی ہے، ذرا سی آہٹ پر بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر میں صبح بیدار ہوئی تو خلاف معمول میرا سر بھاری تھا، اور اب تک وہی حالت ہے۔ دودھ کس نے دیا تھا تمہیں؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ غزالہ نے، وہ مشینی انداز میں بول پڑی۔ لیکن میں اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہی، ہو سکتا ہے کہ یہ اتفاقی رہا ہو۔ میں نے تو تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی ہے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم ہوتا تو میں سوچ سکتا تھا کہ وہ تمہیں بے ہوش کر کے کسی منمانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ غزالہ کو کیا پڑی تھی کہ کوئی ایسی حرکت کرتی؟ سر بھاری ہونے کا تعلق پیر سے بھی ہو سکتا ہے، پاؤں بھاری ہوتا ہے تو نہ جانے کیسی نئی تبدیلیاں جنم لے لگتی ہیں۔ کیا اول فول پک رہی ہو؟ وہ چڑ کر بولی۔ اتنا میں بھی سمجھتی ہوں، جب تک میرے اور جہانگیر کے درمیان مکمل ذہنی ہم آہنگی نہ پیدا ہو جائے میں بچوں کا روگ نہیں پالوں گی۔ اوہ، میں نے تحیر امیز انداز میں ہونٹ سکوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو تم اس حد تک سوچ رہی ہو؟ میں نے تو یہ بات محض ازراہ مذاق کہی تھی، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وہ اچانک ہی مایوس ہو گئی۔ میں نے ہر طرح خود کو ایک عام بلکہ مثالی بیوی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہانگیر مجھ سے ذرا بھی تعاون نہیں کرتا۔ کبھی کبھار تو اس کا منہ نوچ لینے کو دل چاہتا ہے۔ اور تم؟ اس نے بے اختیار اپنے سر کو جھٹک کر ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ میرے پورے شہر میں بالکل تنہا ہوں، تم بھی سہارا نہیں دیتے۔ میں نے ہمیشہ جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے انجان بن کر کہنا چاہا، لیکن اس نے برا سمو بنا کر میری بات کاٹ دی۔ اس کا نام درمیان میں نہ لاؤ۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموشی، پھر للکارتی ہوئی سرگوشانہ آواز میں بولی، سر اٹھا کر میری طرف دیکھو۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی بوکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے اس کھلی چاہت کا اظہار ہو رہا تھا جس کا عورت خلوت میں بھی بمشکل اقرار کرتی ہے۔ بری تم نہیں ہو، میں ہی کچھ بدذات ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری محرومی کا پورا احساس ہے، لیکن یہ موضوع کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ غزالہ کو بھنک بھی مل گئی تو یہی سمجھے گی کہ میں تم سے عشق لڑا رہا ہوں۔ اس معاملے میں بہت متعصب اور تنگ نظر واقع ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک ٹھنڈا سانس برآمد ہوا اور وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ کم از کم یہ تو بتا دو کہ ہم کب تک یہاں تمہارے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے؟ آج رات یا کل صبح تم اپنے گھر لوٹ جاؤ گے۔ جہانگیر کو جو خطرہ درپیش تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ اس کا نقاب پوش دشمن کل رات جہنم واصل ہو گیا، وہ تمہارے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گا۔ اس نے پورے اشتیاق اور تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ کیوں؟ کیا جہانگیر اسے نہیں مار سکتا تھا؟ وہ کیا مارے گا؟ سلمہ کا لہجہ تحقیر امیز ہو گیا۔ جو مرد اپنی عورت کی حفاظت کے لیے کسی دوست کا سہارا لیتا اس سے بڑا بزدل روئے زمین پر کہاں ملے گا؟ اس کی اتنی تذلیل نہ کرو، اب تک تو وہ تمہاری حفاظت کرتا ہی رہا ہے، تمہارا ہی دل نہ پسیج سکا ورنہ۔ خیر چھوڑو، وہ کہتے کہتے خاموش ہوگی، پھر چند ثانیوں کے بعد بولی، یہی دیکھ لو کہ اب ہم تمہارے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے کتوں کے حصار میں رہتا رہا، اب تمہیں بیساکھے بنا لیا۔ اسے ٹالنے کے لیے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ڈرائنگ روم سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ایک میں ہی نہیں، اس کے نہ جانے کتنے دوست ہوں گے، لیکن اس نے یہی ٹکنا مناسب سمجھا۔ یہ سراسر اعتماد کی بات ہوتی ہے، آخر آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے۔ اسے ناچار میری تقلید میں ڈرائنگ روم سے باہر آنا پڑ گیا۔ آتا ہوگا، اس نے میرے برابر میں آ کر شانے اچکاتے ہوئے کہا، میرا تجربہ تو مختلف ہی ہے، اپنی ذات کو تجربہ گاہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سختی سے اس کا بازو تھام کر کہا، کوئی غلط تجربہ کسی دن تمہیں بربادی کے راستے پر لے جائے گا، جو کچھ ہے اسی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر میں اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے بے ہوشی اور سردرد کے بارے میں اس کے ذہن سے سارے شبہات ساحل کر دیے تھے۔ کمرے میں سلطان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بستر پر دراز تھا، مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہو بیٹھا۔ وہاں سے کیوں بھاگ آئے؟ میں نے اصیلے لہجے میں کہا۔ بس چھٹی ہز کہہ لو، فٹ سٹ پٹا کر بولا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہاں میری موجودگی ضروری نہیں تھی۔ مسز جہانگیر سے تمہارے مراسم خاصے دیرینہ معلوم ہوتے ہیں، شاید وہ کوئی سنگین شکایت لے کر آئی تھی، نہ صرف سنگین بلکہ رنگین بھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اس سے مخاطب ہو گیا، آج البرٹ والے مواصلاتی یونٹ پر دھاوا بولنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ حوض پر جو کچھ ہوا وہ بہت مناسب اور فائدہ مند تھا، لیکن مواصلاتی یونٹ پر مار دھاڑ سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ تمہارے ذہن میں کوئی خاص مقصد ہو تو اور بات ہے۔ ادھر جانے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جیسے اس نے بلایا ہے بے چو چرا چلا جاؤں، دوسری صورت محض ذرائی کی ہے جو سراسر نقصان دہ ہوگی۔ میری طرف سے بھڑک جانے کے بعد وہ ٹھکانہ بند کیا جا سکتا ہے، جو شاید اتنا آسان نہ ہو لیکن ناممکن نہیں ہوگا، اتنا مشکل بھی نظر نہیں آتا۔ ساز و سامان وہاں سے اکھاڑ کر کہیں اور لے جانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ تم البرٹ کی کبوتر بازی کو فراموش کر رہے ہو، میں نے اسے یاد دلایا۔ اس علاقے میں انہوں نے محنت کی ہے، اس کے بعد ہی البرٹ کی کبوتر بازی کی آڑ میں اونچے انٹینا نصب کر سکے۔ یہ ہیلا بار بار کامیاب نہیں ہو سکتا، ایک تیسرا راستہ بھی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے استفسار پر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس نے تمہیں 7 بجے وہاں بلایا، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ خود بھی وہاں موجود ہوگی، کیوں نہ اس کی مخبری کر دی جائے۔ حساس لاسل کی مواصلاتی ساز و سامان کی موجودگی میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو 14 سال سے کم سزا نہ ہوگی۔ اول تو وہ اتنی احمق نہیں کہ میری طرف سے اپنا پورا اطمینان کیے بغیر وہاں موجود ہوگی، اور اگر وہ پکڑی بھی گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی تک جو حالات سامنے آئے ہیں
ان میں اس کی برتری سامنے کی بات ہے، لیکن وہ تنظیم کا سربراہ ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ فی الحال تو بحث کر کے معاملے کے مفید اور مزمر نکات کا تجزیہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے شوگر کوئین کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے۔ یعنی تم وہاں تنہا جاؤ گے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تنہا اور غیر مسلح، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کسی وجہ سے وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ زندگی کا یقین ہو تو قید اور آزادی کے امکانات ہر وقت پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن حسب معمول تم دور رہ کر صورتحال پر نگاہ رکھو گے اور تمہیں اپنے فیصلوں کا پورا اختیار ہوگا۔ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد میرے ذہن پر سے بوجھ ہٹ گیا اور میں جہانگیر کی طرف چل دیا۔ ان کے کمرے سے دونوں میاں بیوی کے تیز تیز بولنے کی آوازیں سن کر میرے قدم راہداری وہیں رک گئے اور میں الٹے قدموں واپس لوٹا۔ ٹھیک 7 بجے میں نے یونٹ کے پھاٹک پر ہارن بجایا تو فوراً ہی سلاخوں تار پھاٹک کے پیچھے ایک رائفل بردار کریہل صورت اور دیو ہیکل مقامی نمودار ہو گیا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے ٹھٹک کر گاڑی کا جائزہ لیا، پھر پھاٹک کھولنے کے بجائے ذیلی کھڑکی کا بولٹ گرا کر باہر آ گیا۔ اس کے سر دور ادھ کھلی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا اور ضرورت پیش آنے پر نہایت بے رحمی کے ساتھ انسانی خون کی ہولی بھی کھیل سکتا تھا۔ کھڑکی سے نکل کر میرے قریب پہنچنے تک اس نے اشتباہ آمیز نظروں سے میرا گہرا جائزہ لے ڈالا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں سوال کرتے ہوئے مؤدب رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن پیدائشی کرختگی کو وہ کسی بھی طرح نہ دبا سکا تھا۔ البرٹ سے، میرا نام ڈینی ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس نے پلٹ کر پھرتی کے ساتھ پھاٹک کھول دیا۔ روش پر کار آگے بڑھاتے ہی بے اختیار داہنی طرف نظر اٹھ گئی، جہاں سے زندگی سے بھرپور ایک شوخ کہکی کی چہکار سنائی دی تھی۔ ادھر سرسبز لان پر شوگر کوئین کرسیاں ڈالے بوڑھے البرٹ کے ساتھ براجمان تھی اور قریب ہی رکھی ہوئی میز پر میں نوشی کے لوازمات نظر آ رہے تھے۔ کار کا انجن بند کر کے میں نیچے اترا تو رائفل بردار مقامی میرے سر پر مسلط ہو چکا تھا، غیر مسلح ہو یا کوئی ہتھیار ساتھ لائے ہو۔ میری تلخ اور چپتی ہوئی نگاہوں کے جواب میں اس نے پوچھا، تلاشی لے لو۔ میں نے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں تم کس چیز کو ہتھیار سمجھتے ہو۔ میں نے اس کے تیوروں سے بھانپ لیا تھا کہ میرا جواب خواہ کچھ بھی ہوتا وہ تلاشی لیے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ وہ پھرتی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں میرے شانوں اور بغلوں سے ہوتے ہوئے پورے جسم پر پھیلنے لگے اور آخر وہ سر جھکا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لان پر چلے جاؤ، پاس ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہاں تو کوئی عورت بھی ہے۔ میں نے دانستہ شوچا چھوڑا تاکہ اس نئے محافظ کی معلومات آزما سکوں۔ چلے جاؤ، بیبی اجنبیوں سے پرواہ نہیں کرتی، محافظ نے کہا۔ خاصی بڑی بیبی ہے، میں نے مانی خیز لہجے میں آہستہ سے کہا۔ محافظ کا منہ بگڑ گیا۔ فضول بکواس مت کرو، یہاں اس کی مرضی کے خلاف ہرزہ سرائی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ ترش لہجے میں کسی درندے کی طرح کو رہا تھا۔ جو کچھ تم بھونک رہے ہو کیا اس میں باز کی مرضی شامل ہے؟ میں نے فوری طور پر ایک نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ رد عمل بالکل وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ اس کا ہاتھ پھرتی کے ساتھ رائفل پر گیا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر بجلی کی سرعت سے اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے ہاتھ چڑھ دیا۔ وہ کسی بدمست شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا ہلکے سے دھماکے کے ساتھ پختہ فرش پر گرا تھا۔ اس کے گرتے گرتے میں نے رائفل بھی چھین لی تھی، ورنہ فرش پر رائفل گرنے کی آواز دور تک سنی جا سکتی تھی، جبکہ یہاں سے وہاں کا منظر دیکھنا ناممکن تھا۔ محافظ نیچے گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے رائفل پام کے گملوں کی اوٹ میں ڈال دی اور پھر سکون کے ساتھ لان کی طرف چل دیا۔ مجھے دیکھ کر ویرا لائٹ گرم جوشی کے ساتھ کرسی سے اٹھی تھی، لیکن البرٹ میری طرف توجہ دیا بغیر اپنے ہاتھ میں وسکی کا گلاس بجاتا رہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے، ویرا نے خوش دلی کے ساتھ اردو میں کہا۔ میں بڈھے کو یہی سمجھا رہی تھی کہ مقامی لوگ بہت ہی ناقابل فہم ہوتے ہیں، جس بات کی امید رکھو اس پر پورے ہی نہیں اترتے اور اکثر غیر متوقع اقدامات کر گزرتے ہیں۔ منہ سجائے بیٹھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج بھنگن نے ہاتھ تھامنے کے بجائے تھپڑ سے توازے کی ہے اس کی۔ میں نے بھی اردو ہی میں کہا اور بے پرواہی سے ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت لانچ میں 3 ہی کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ویرا سارے مسائل اس خوشگوار ماحول میں کھلے آسمان تلے طے کرنا چاہتی ہے۔ اجنبی زبان اور کتے کے پلے کی ٹیاؤں ٹیاؤں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ البرٹ خاص طور پر ہم دونوں میں سے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر اپنے گلاس پر نظریں جمائے ہوئے بولا، کاش کہ تم کتے کے پلے ہی ہوتے، ساری اجنبی زبانیں تو سمجھ سکتے تھے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ وہ آنکھیں نکال کر مجھ پر پڑا۔ میں بھی کرسی کے پائے سے کہہ رہا تھا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول تھی، جو آدمی ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ بن سکے۔ وہ بیچارہ کتے کا پلہ کیا بنے گا؟ میں نے اس کا مذاقہ اڑاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ بیبی، وہ دائیں ہاتھ کا کھونسا اپنی ران پر مارتے ہوئے کہا، تم سن رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم اسے لگام نہیں دے سکتی؟ مجھے درمیان میں نہ گھسیٹو ڈارلنگ، ویرا اسے پھچکارتے ہوئے بولی۔ چھیڑ چھاڑ تم ہی نے شروع کی تھی، اب اس کا جواب سننے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ یہ کہتے ہوئے مجھ سے پوچھے بغیر تیسرا گلاس بنانے لگی۔ تمہارا یہی رویہ ہے تو میں جا رہا ہوں، وہ وسیلے لہجے میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ گیا۔ تم اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو، میں تمہاری ہر زیادتی سہ سکتا ہوں، لیکن تمہارے پالے ہوئے تیسرے درجے کے لوگ میرے منہ نہیں آ سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہارے کولے کی ہڈی نے ہلنا بند کر دیا ہے اور دماغ کی چولیں ہلنے لگی ہیں۔
میں نے ہلکا سا کہکا مار کر اسے سلگانے کی نیت سے کہا، مجھے تو حیرت ہے کہ تم اب تک زندہ ہو، غیرت مند ہوتے تو کل ہی خودکشی کر لیتے۔ تمہارے ستارے اچھے تھے جو اس وقت چہکنے کے لیے زندہ بچ نکلے۔ نہ جانے بیوی کو تم سے کیا توقعات ہے کہ تمہیں مسلنے پر قادر ہونے کے باوجود چھوٹتے رہی ہے۔ وہ باری باری مجھے اور ویرا کو دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا۔ میں پرسکون انداز میں مسکراتا رہا اور ویرا سر جھکائے ان حماق سے میرے گلاس میں برف کے ٹلے ڈالتی رہی۔ کل جو کچھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے البرٹ، میں نے یک بیک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی عداوت نہیں ہونی چاہیے، بس حالات کبھی کبھار ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ اپنا گلاس خالی کرو، تیسرا شاید میرے لیے تیار ہو رہا ہے۔ میرے نرم اور مزاحانہ رویے پر اس نے مجھے یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہو، پھر مشینی انداز میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرے لب و لہجے کی وہ تبدیلی اس بنا پر نہیں تھی کہ اچانک میرے دل میں اس نام نہاد بوڑھے باز کے لیے محبت کے چشمے ابل پڑے تھے، بلکہ اس کا محرک یہ اندیشہ تھا کہ وہ روٹ کر واقعی اندر چل پڑا تو پورچ میں بے ہوش پڑے ہوئے محافظ کو دیکھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، جبکہ ابھی تک وہ دونوں اس مظلوم کو بھولے ہوئے تھے۔ ویرا نے اسکاچ کا گلاس میری طرف بڑھایا تو میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میرے نزدیک اس کی مسکراہٹ کا کوئی سبب نہیں تھا بجز اس کے کہ وہ سرور میں تھی اور یوں میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ جواباً میں بھی مسکرانے لگا اور گلاس فضا میں لہرا کر ایک بڑا سا گھونٹ معدے میں اتار لیا۔ چوکیدار کہاں ہے ڈینی؟ ویرا کے معنی کے سوال نے اچانک ہی مجھے سرور کی جنت سے نکال کر زمین پر لے پھینکا۔ البرٹ کے ساتھ میرے رویے میں تبدیلی رونما ہوتی ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی اور شاید اسی لیے مسکرا رہی تھی کہ میں نے البرٹ کو تو احمق بنا لیا تھا لیکن اسے دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک اس کے گردے میں درد شروع ہو گیا تھا، وہیں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوگا۔ میں نے مخلصانہ لہجے میں کہا، ضرورت ہو تو بلا لاؤں اس کو؟ کیوں نہ میں آواز دے کر بلا لوں اسے؟ ویرا نے اپنے لبوں کو آتش صفت سیال سے ترک کرتے ہوئے اردو میں کہا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس بارے میں ویرا نے گفتگو کی ابتدا ہی اردو سے کی تھی، ورنہ البرٹ ہتھے سے اکھڑ گیا ہوتا۔ گردے میں درد کی شدت ہو تو عارضی طور پر سماعت بھی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ میں کرسی سے اٹھ ہی گیا کہ کہیں صورتحال اچانک قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ یہ خیال رکھنا کہ اب تمہارے کھاتے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اگر تم نے اس چوکیدار کو ختم کر دیا ہے تو پھر تمہیں معافی نہیں مل سکے گی۔ اس نے تادیبی لہجے میں کہا۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے مجھ پر رائفل تاننے کی کوشش کی تھی اور مجھے اپنی مدافعت میں اس کی کنپٹی پر ہاتھ رسید کرنا پڑ گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ صرف بے ہوش ہوا ہوگا۔ اور اسلحہ کہاں ہے اس کا؟ ویرا کے چہرے پر سختی امیز تناؤ آ گیا۔ وہی پام کے گملوں کی اوٹ میں موجود ہے، ابھی لے آتا ہوں، میں نے مخلصانہ لہجے میں کہا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اسے بے ہوش کر کے آئے ہو؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ خود شرم کے مارے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اس طرف چل دیا جہاں چوکیدار کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا۔ سن لیا تم نے؟ جاتے ہوئے میرے کانوں میں ویرا کی آواز آئی۔ اس بار وہ انگریزی میں البرٹ سے مخاطب ہو رہی تھی اور اس کا لہجہ حد درجہ زہریلا تھا۔ تمہارا چوکیدار ضرورت سے زیادہ بودا ثابت ہوا۔ اس نے ڈینی سے الجھنے کی کوشش کی تھی اور اب پورچ میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے تمہارے حفاظتی انتظامات۔ ارے تو پھر یہ کہاں چلا؟ البرٹ کی بکھلائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اگر چوکیدار کی رائفل اس کے ہاتھ لگ گئی تو یہ مردود یہاں قیامت برپا کر دے گا۔ تم بیٹھے رہو گے تو کوئی قیامت برپا نہ ہوگی۔ اس بار بھی ویرا کی آواز زہریلی تھی۔ اس کی نیت خراب ہوتی تو وہ اسے بے ہوش کرتے ہی اس کی رائفل تانے ہماری طرف آتا۔ اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ میرے کانوں تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس استثناء میں میں پوچھ تک پہنچ چکا تھا جہاں قدآور اور جسیم چوکیدار پختہ فرش پر کسی وزنی لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں نے جوتے کی نوک سے اس کے ناک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا لیکن اس کے بدن میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ البتہ قریب سے دیکھنے پر اس کے سینے کے زیرو بم سے زندگی کا سراغ لگ رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر میں نے پام کے گملوں کی آڑ سے رائفل نکالی اور اسے اپنے کندھے سے لٹکا کر دوبارہ لان کی طرف ہو لیا۔ وہ دونوں اپنی جگہ خاموش بیٹھے پرتجسس نگاہوں سے میری جانب نگراں تھے اور دھندلکا پھیلنے کے باوجود میں نے ان کے بشروں پر سکون کی علامات نمودار ہوتی دیکھی کہ رائفل میرے ہاتھ کے بجائے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر وہ رائفل اتار کر دونوں ہاتھوں میں سنبھالتے ہوئے ویرا کے قدموں میں رکھ دی۔ خیال رہے یہ لوڈڈ ہے، میں نے اسے بالکل نہیں چھیڑا ہے۔ میں نے اس بار دانستہ انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ چھیڑ کر دیکھتے پھر پتہ چلتا کیا ہوتا ہے۔ البرٹ زہریلے لہجے میں بولا، ہوتا کچھ بھی نہیں، تمہاری بہت سی ہڈیاں ہلنا شروع ہو جاتی۔ ایک دم اس کا چہرہ چقندر کی طرح سرخ ہو گیا اور اگر ویرا بروقت مداخلت نہ کرتی تو شاید وہ براہ راست گالیوں پر اتر آتا۔ یہ بتاؤ کہ گارڈز کہاں ہیں؟ ویرا نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ گردے کے درد سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ البرٹ تعاون کرے تو اسے وہاں سے اٹھا کر کسی کمرے میں ڈال سکتے، کوئی نکل آیا تو بلا وجہ ایک تماشا نظر آئے گا۔ میں نے مخلصانہ لہجے میں کہا، کمرے میں؟ ویرا نے حقارت سے کہا، اب میرا بس چلے تو اسے کسی کوڑا گھر میں پھینکواؤں تاکہ ہوش میں آتے ہی اس کو اپنی سرمائی کا اندازہ ہو سکے۔ پڑا رہنے دو اسے وہیں، یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں نے اطمینان سے کرسی سنبھال لی اور گلاس میں پڑے ہوئے سرخی مال سیال سے انصاف کرنے لگا۔
اور تمہارے عزائم کیا ہے؟ میرا نے کئی منٹ کے طویل سکوت کے بعد سوال کیا۔